السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل PK24/7 میں خوش آمدید۔ ہوپفلی آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر امریکہ نے پچھلے 20 سالوں میں افغانستان میں باضابطہ طور پر $978 بلین سے زیادہ رقم خرچ کی ہے، تو انڈیا نے بھی $3 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری افغانستان میں کی ہے۔ صرف اور صرف مقصد کیا تھا؟ پاکستان کو نقصان پہنچانا۔ انڈیا نے افغانستان میں اتنی سرمایہ کاری کی ہے کہ وہاں حتیٰ کہ لائبریریاں اور ڈیفنس لیبارٹریز تک بنوائی ہیں، بلکہ سابقہ امریکن صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق انڈیا نے افغانستان میں ایک ڈیم بھی بنایا ہے اور پارلیمنٹ کی عمارت بھی بنائی ہے۔ اور 2015 میں انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے افغانستان کی اس نئی پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد 2016 میں مودی اور افغان صدر اشرف غنی نے مشترکہ طور پر افغانستان کے صوبہ ہرات میں 42 میگا واٹ بجلی اور آبپاشی کے بہت سارے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 2020 میں ہی انڈیا نے افغانستان میں 150 نئے منصوبوں کا اعلان کیا تھا، تاکہ افغانستان کی فوج، پولیس اور سول سروسز سے وابستہ افسران بھی انڈیا میں تربیت حاصل کرتے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام سرمایہ کاریاں، یہ تمام فیور جو ہیں، یہ اب ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پر بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے۔ طالبان کے قبضے کے بعد یہ سب ختم ہو جائیں گے اور حتیٰ کہ بھارت کا قندھار میں موجود قونصلٹ خانہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور قندھار، جلال آباد اور ہرات میں موجود قونصل خانے بھی بند کر دیے گئے اور 50 افراد پر مشتمل انڈیا کا جو سفارتی عملہ ہے وہ بھی ہنگامی صورتحال میں دلی واپس پہنچ گیا ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ اس خبر کے بالکل اگلے ہی دن بھارت نے اسلحے سے لدے ہوئے جہاز جو ہیں وہ افغانستان بھیجے ہیں۔ یہ کنفرم سورسز سے یہ خبر ملی ہے کہ بھارت نے اسلحے سے لدے ہوئے جہاز جو ہیں وہ افغانستان بھیجے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ ہم وہاں سے اپنا سفارتی عملہ جو ہے وہ نکالنے جا رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اسلحے سے لدے ہوئے جہاز وہاں پہنچائے گئے ہیں افغان گورنمنٹ کی طالبان کے خلاف ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، بھارت ایک طرف سے تو طالبان سے مذاکرات کر رہا ہے اور تعلقات قائم کرنے کے راستے تلاش کر رہا ہے اور اپنے دیگر ہمسایہ ممالک سے بھی مدد تلاش کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف قندھار سے سفارتی عملہ نکالنے کے نام پر افغانستان کی گورنمنٹ کو انڈیا جو ہے وہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ انڈیا کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے تو کشمیر کی صورتحال بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ انڈیا ایران کے تیل کا بہت بڑا خریدار بھی ہے۔ لیکن ناظرین، اس سے بھی بڑی پیش رفت یہ ہے کہ افغانستان میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر 11 اگست کو پاکستان، امریکہ، رشیا اور چائنا کے مابین بڑے پیمانے پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، جن میں انڈیا کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ حالانکہ افغانستان میں غنی سرکار یہی چاہتی ہے کہ انڈیا ان مذاکرات میں ہر حال میں شامل ہو، کیونکہ انڈیا کا ہمیشہ سے ہی جو اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے سافٹ کارنر رہا ہے، اور حتیٰ کہ امریکن صدر جو بائیڈن نے کچھ دن پہلے ایک قرارداد میں کہا تھا کہ اقوام متحدہ کی قیادت میں انڈیا، رشیا، چائنا، ایران اور پاکستان کے نمائندوں کو بات چیت کرنی چاہیے۔ لہٰذا انڈیا نے اس کی تجویز کی، حمایت بھی کی تھی، لیکن پاکستان، رشیا اور چائنا یہ کسی طرح بھی انڈیا کی فیور میں نظر نہیں آتے۔ لہٰذا کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا طالبان سے بات کرے گا؟ گزشتہ سال ستمبر میں جب افغانستان اور طالبان کے بارے میں دوحہ میں پیس ڈیل ہوئی تو انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اس میں شرکت کی تھی، اور ابھی ریسنٹلی لاسٹ منتھ انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے یہ کیٹیگوریکلی واضح کیا ہے کہ انڈیا افغانستان میں کسی بھی اسلامی حکومت کی حمایت نہیں کرے گا۔ ڈیفینیٹلی یہ پیغام جو ہے یہ طالبان کو پہنچایا گیا تھا کہ انڈیا کی حمایت انہیں کبھی نہیں مل سکتی، لیکن اب حالات اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں اور طالبان کی گورنمنٹ جو ہے وہ واضح طور پر بننے جا رہی ہے افغانستان میں۔ لہٰذا انڈیا جانتا ہے کہ اب صورتحال پہلے جیسی نہیں ہے اور 20 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے، اور طالبان کا اثر ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں پشتون قبائل کی اکثریت آباد ہے، اور وہی پشتون قبائل پاکستان میں بھی آباد ہیں۔ لہٰذا امریکہ کے وزیر خارجہ اپنے پہلے سرکاری دورے پر انڈیا گئے ہیں اور انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ان کی اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں بھی جو اہم ترین موضوع تھا وہ صرف اور صرف افغانستان اور طالبان کا تھا۔ لہٰذا امریکہ ہر حال میں افغانستان سے نکلنے کے بعد انڈیا کو اپنی سیکنڈ آپشن کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔
لہٰذا امریکن فورسز کے انخلاء کے بعد انڈیا جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے مختلف افغان گروہوں سے رابطے اور مدد لینے کی کوشش کرے گا، تو پاکستان بھی مجبور ہوگا کہ وہ افغانستان میں پاکستان کے حمایتی تلاش کرے۔ لیکن یہ سمجھنے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا دار و مدار کافی حد تک اس بات پر ہوگا کہ بھارت جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی کیسے بناتا ہے۔ ناظرین، بھارت جو ہے وہ اسلام اور پاکستان دشمنی میں جس قدر سرمایہ کاری افغانستان میں کر چکا تھا، اور اس سے نہیں لگتا کہ بھارت اتنی آسانی سے افغانستان میں کوئی ایسا امن قائم ہونے دے گا جس سے یہ دونوں ریاستیں جو ہیں افغانستان اور پاکستان جو ہیں یہ ترقی کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھارت جو ہے وہ پہلے ہی افغان فوج کو بہت ساری ٹریننگ اور لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ فراہم کر چکا ہے۔ افغانستان میں اپنی مداخلت قائم رکھنے کے لیے بھارت جو ہے وہ بہت ساری فوجی تربیت اور انٹیلیجنس شیئرنگ بھی کر چکا ہے افغان آرمی کے ساتھ، اور اس طرح بھارت جو ہے وہ خطے میں ایک بڑی معاشی طاقت بھی ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اس چیز کی کوشش کرے گا کہ وہ افغانستان کی معاشی مدد کے نام پر بھی جو ہے وہ افغانستان میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ویسے تو معاشی اور تجارتی رشتے قوموں کو ایک دوسرے کے قریب لے آتے ہیں، لیکن موجودہ افغان حکومت پر بھارت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی بنا پر افغان گورنمنٹ کا حتیٰ کہ کہنا ہے کہ جب تک پاکستانی برآمدات کے لیے پاکستان جو ہے وہ راستہ نہیں دے گا تب تک افغانستان پاکستان کے ساتھ تجارت جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، دوسری جانب جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی مفادات اس خطے میں جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے اور افغان گورنمنٹ کے، افغان طالبان کے۔ افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے رشیا کی کوئی واضح پالیسی تو نہیں ہے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کے ساتھ رشیا کی کوئی خوشگوار یادیں جو ہے وہ وابستہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہی افغانستان ہے جہاں سے سوویت فورسز جو ہیں وہ شکست کھانے کے بعد نکلی تھیں۔ لہٰذا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حالیہ جو کامیابیاں ان کی وجہ سے رشیا جو ہے وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ ناظرین، رشیا نے 2003 سے طالبان کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے، اور اس کے باوجود روس جو ہے وہ 2019 کے بعد دوبارہ افغان ڈائلاگ کی میزبانی بھی کر چکا ہے، اور ان مذاکرات میں رشیا نے افغانستان کی موجودہ حکومت جو اس وقت غنی حکومت ہے اس کو شرکت کی دعوت نہیں دی تھی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ افغان گورنمنٹ کی نسبت جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ قدرے بہتر ہیں، اور حتیٰ کہ ان کے حکام بھی جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ رشیا سمجھتا ہے کہ نیٹو فورسز کی افغانستان سے روانگی کے بعد اشرف غنی کی حکومت کا افغانستان میں کوئی جواز نہیں بنتا۔ لہٰذا اب افغانستان کی موجودہ حکومت اگر یہ سب اب تک بھی نہیں سمجھی کہ افغانستان میں امن کے قیام کا اگر یہ موقع بھی افغان گورنمنٹ نے کھو دیا تو ناظرین مزید 10-15 سال کی بد امنی کے لیے پھر تیار رہے، اور بھارت اور امریکہ کا اس میں کچھ نہیں جائے گا، بلکہ افغانستان کی ایک اور نسل جو ہے وہ جنگ کا شکار ہو جائے گی۔ ناظرین، اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔